اس وقت میری نگاہ گرد و پیش سے پوری طرح باخبر تھی۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور ہر آن یہ خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان کر میرے گریبان پر ہاتھ نہ ڈال دے۔ یوسف اور سیتا کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ بس اسٹاپ پر بنے ہوئے کیبن کی دیوار پر ثنا سے مختلف مقامات تک کے کرائے درج تھے، اور اگر ان کی ترتیب درست تھی تو ثنا اور درنا کے درمیان کم از کم 20 دیہات یا بس اسٹاپ ضرور آتے تھے۔ ہم ٹکٹ خرید کر بس میں داخل ہوئے تو آدھی سے زیادہ سیٹیں بھر چکی تھیں۔ تقریباً سارے ہی مسافر بیک وقت ایک دوسرے سے زور زور سے بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں سستے مزاح کا عنصر غالب تھا، جس کا سبب شاید وہ 2 لڑکیاں تھیں جو سب سے اگلی نشست پر خاموش بیٹھی تھیں۔ بس کا پورا فرش چبائی ہوئی گنڈیریوں اور مونگ پھلیوں کے چھلکوں سے اٹا ہوا تھا۔ ہم دونوں کے داخلے پر کئی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں، جن میں طنز، استہزائیہ، تمسخر اور تضحیک نمایاں تھی۔ دوستی کی جھلک اکثر مفقود تھی۔ جو زیادہ تر قرینے کے تھے ان کی نگاہیں سپاٹ ہی رہیں۔ ہم دونوں برابر برابر خالی نشستوں پر بیٹھ رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو تھام کر مجھے روک دیا۔ کسی دوسری جگہ جا کر بیٹھو، یہاں مسافر آئیں گے۔ وہ ادھیڑ عمر میرا بازو تھامے تیز لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ چباتا بھی جا رہا تھا۔ میں نے سختی سے اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا۔ کہاں ہے مسافر؟ اگلے اسٹاپ سے سوار ہوں گے، تو وہ کہیں اور بیٹھیں گے، حسین نے غرا کر ترش لہجے میں کہا، اور اسے گھورتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ میں اس سے پہلے ہی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ روانگی سے 2-3 منٹ پہلے ڈرائیور نے اپنی جگہ سنبھالی اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ سب آ گئے؟ اس نے تقریباً چیختے ہوئے سوال کیا۔ بس میں موجود تقریباً آدھے مسافروں نے اس کے سوال کا جواب دینا فرض تصور کیا۔ بیشتر نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے چل پڑنے کی فرمائش کی، جبکہ اکا دکا نے خریداری کے لیے نیچے گئے ہوئے اپنے ساتھیوں کے انتظار کی التجا کی۔ ڈرائیور نے یکے بعد دیگرے 2-3 بار کرخت ہارن کو بجایا اور بس کو گیئر میں ڈال کر دھیمے دھیمے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ باہر والوں کے لیے اس کا اشارہ مؤثر ثابت ہوا اور کئی افراد دوڑتے ہوئے گیٹ سے اندر گھس آئے، مگر ان میں سیتا اور یوسف کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پروگرام کے مطابق انہیں اس وقت تک بس میں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے وہ دونوں کہاں رہ گئے تھے۔ میرے دل میں ان دونوں کی سلامتی کی طرف سے عجیب عجیب وسوسے جنم لینے لگے، اور میں اس وقت کو برا کہنے لگا جب میں نے اکٹھے کے بجائے الگ الگ رہ کر سفر کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ سیتا کے نہ آنے کی وجہ سے میری نگاہوں میں ماضی کے وہ ماہ و سال گھوم رہے تھے جو میں نے اس کی تلاش میں در بدر بھٹک کر گزارے تھے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اس وقت مجھے یوسف سے ذرا بھی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ میرے اندر چھپا ہوا خود غرض انسان پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اگر میری سیتا واپس آ جاتی تو میں یوسف کی پرواہ کیے بغیر سیتا کے ساتھ آگے بڑھ جاتا۔ بس میں شاید 1 آدھ سیٹیں خالی رہ گئی تھیں۔ میری نگاہیں کھڑکی سے باہر بسوں کا انتظار کرنے والوں اور ہاکروں کے ہجوم میں بھٹک رہی تھیں، لیکن ان دونوں کا دور دور تک بھی پتہ نہیں تھا۔ بے اختیار میرے دل میں آئی کہ بس سے اتر جاؤں، لیکن میری وہ حرکت دوسرے مسافروں کو میری طرف سے مشکوک کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے دل پر جبر کر کے فیصلہ کیا کہ 2-3 اسٹاپ گزرنے کے بعد میں خاموشی سے کسی جگہ اتر جاؤں گا، تاکہ کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر سیتا کی تلاش کے لیے واپس ثنا لوٹ سکوں۔ کوئی احمقانہ بات مت سوچنا، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے انہیں تاخیر ہو گئی ہو۔ حسین اپنی پنڈلی پر کھجانے کے بہانے میری طرف جھکتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ میرے لیے جواب دینے کا موقع نہیں تھا، میں بس اسے گھور کر رہ گیا، مگر اس کے اس فقرے نے مجھے اس کی نیت کی طرف سے مطمئن کر دیا۔ اس وقت تک میں اسے اپنا قیدی تصور کر رہا تھا، جو طاقت کے بل پر میرا اسیر تھا اور اپنی زندگی کے خوف سے مجھے درنا تک لے جانے پر مجبور تھا۔ لیکن اس نے ثابت کر دیا تھا کہ معاہدے کے سلسلے میں اس کی نیت صاف تھی۔ ڈرائیور نے آخری بار چند لمحوں تک مسلسل ہارن بجایا، جس کے بعد بس حرکت میں آ گئی۔ گنجان ٹریفک سے گزرتی ہوئی وہ بس چند میل بعد ثنا کے ایک شہری اسٹاپ پر رکی تو ایک باوردی فوجی دروازے سے اندر داخل ہوا اور میرا دوران خون یک بیک کن پٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ فوجی کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی اور وہ بغور مسافروں کو جائزہ لیتا ہوا بس کے عقبی حصے میں ہماری طرف آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دوں، لیکن اسی لمحے حسین نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور میں جلدی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، لیکن کنکھیوں سے مجھے وہ فوجی بدستور بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔
اور اس وقت میری جان میں جان آئی جب وہ وردی پوش فوجی جوان ہم تک پہنچنے سے پہلے داہنی طرف والی خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی پشت ہماری جانب ہوئی تو میں نے کھڑکی کی طرف سے سر گھما کر اس باوردی فوجی کے بعد داخل ہونے والے مسافروں کا جائزہ لیا، لیکن ان میں نہ یوسف کا پتہ تھا اور نہ ہی سیتا نظر آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد بس چل پڑی۔ خود پر قابو رکھو، تمہارے چہرے سے اس وقت شدید تشویش اور پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، بلا وجہ تم کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا بیٹھو گے۔ حسین نے میرے کان کے نیچے سرگوشی کی۔ میں نے چونک کر سیٹ پر پہلو بدلا اور اضطراری انداز میں سگریٹ سلگا لی۔ کچھ دیر بعد مسافروں میں سے ایک آدھ آواز بس کو رکوانے کے لیے ابھری۔ چند افراد اگلے سٹاپ پر اترنے کے لیے اپنی سیٹیں چھوڑ رہے تھے۔ میرے بوجھل ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ سیتا یوسف کے ہمراہ ثنا میں رہ گئی تھی۔ بس کی روانگی تک ان دونوں کے نہ پہنچنے کا ایک سبب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ چلتے چلتے ایک بار پھر کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ادھر میری عزیز جان سیتا ثنا میں کسی پیچیدہ الجھن کا شکار ہو چکی تھی اور میں اس کا انجام معلوم کیے بغیر یا اس کی مدد کیے بغیر حسین کے ہمراہ اس شہر سے ایک محفوظ پناہگاہ کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ کہاں؟ حسین نے میرے بدن کی جنبش محسوس کرتے ہی چونک کر قدرے سخت لہجے میں سوال کیا۔ میں یہاں اتر رہا ہوں، میں انہیں تلاش کیے بغیر ثنا سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بیٹھے رہو، جگہ چھوڑی تو ابھی شور مچا کر گرفتار کرا دوں گا۔ وہ کوہنی میرے پہلو میں مار کر غرایا۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ نصف گھنٹے سے بھی کم مدت میں اس نے اپنی نیک نیتی اور خیرخواہی کے 2 ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے تھے۔ ثنا کے نواحی صحرا میں سفر کرتے ہوئے حسین ہم سب کا بدترین دشمن تھا اور ہمیں وادی سر کے ایک مخصوص مقام تک پہنچانے کے عوض پیٹر کی معرفت ہمارے کسی نامعلوم دشمن سے معاوضہ وصول کرنے کی فکر میں مبتلا تھا۔ لیکن صحرا کے ویرانے میں مقدر کی یاوری نے طاقت کے بل پر اسے ہمارا اسیر بلکہ ارغمالی بنا دیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے رویے سے دوسری بار یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ خود کو میرا ارغمالی نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ عملاً میرا محافظ بننے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میری حماقتوں سے مجھے باز رکھ سکے۔ مگر وہ آ جائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے، مگر تم کوئی حماقت نہیں کرو گے۔ میں نے چند لمحوں تک غور کرنے کے بعد عارضی طور پر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک بار درنا پہنچنے کے بعد بھی میں بآسانی واپس ثنا آ سکتا تھا۔ بس کی رفتار بتدریج سست ہوتی رہی اور وہ چند سیکنڈ کے بعد دوسرے سٹاپ پر رک گئی۔ 3 اترنے والوں کے بعد جو پہلا چہرہ سیڑھیوں سے بس میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی میرا دل وفور مسرت سے اچھل پڑا۔ اندر آنے والی سیتا تھی۔ اس کے پیچھے یوسف بھی صحیح سلامت موجود تھا۔ سیتا کی نگاہیں سیٹوں پر بھٹک رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے کسی شناسا چہرے کی تلاش تھی، جو میرے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ ان سے پہلے 3 مسافر پہلے ہی سیٹوں کے درمیان کھڑے تھے، لہٰذا سیتا اگلے مسافر سے ایک معقول فاصلے پر ٹھہر گئی۔ اسی اثنا میں میری اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اور وہ اپنے حسین چہرے پر آسودگی کا ایک ناقابل بیان احساس لیے گھوم کر کھڑی ہو گئی۔ حسین نے ان دونوں کو دیکھتے ہی پرجوش انداز میں مجھے کندھا مارا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان سال مقامی نے اپنی سیٹ سیتا کے لیے خالی کر دی۔ سیتا نے نشست سنبھالی اور یوسف اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ جگہ دینے والا فیاضانہ انداز پیچھے سرک آیا تھا۔ ثنا میں اگلا اسٹاپ شہری حدود میں بس کا آخری اسٹاپ ثابت ہوا۔ شہر میں 3 جگہ رکنے کے چند منٹ بعد ہی بس یک بیک ایک ایسے راستے پر آ گئی جہاں سڑک کے دونوں طرف تاحد نظر ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ ثنا سے درنا تک کی مسافت 70 کلومیٹر تھی، لیکن بس کے رکنے اور چلنے کا معاملہ جا بجا اتنے تواتر سے پیش آتا رہا کہ 2.25 گھنٹے بعد درنا پہنچنے کی نوبت آ سکی۔ بس سے نیچے اتر کر مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گھٹے ہوئے قید خانے سے کھلی فضا میں آ گیا ہوں۔ حسین میرے ہمراہ نیچے اتر کر سست روی سے ایک طرف چل دیا۔ بقیہ مسافروں کو اپنے گھروں پر پہنچنے کی عجلت تھی، لہٰذا وہ تیزی سے بڑھتے چلے گئے اور چند منٹ بعد پختہ سڑک سے نکلنے والے کچے راستے پر ہم دونوں رہ گئے۔ میں نے سر گھمایا تو سیتا یوسف کے ہمراہ ہمارے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میدان صاف پاتے ہی وہ دونوں لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہم سے آن ملے۔ آج تو تم دونوں نے جان ہی نکال دی تھی۔ ان کے قریب آنے پر حسین نے یوں ہنس کر کہا جیسے وہ ہمارا قریبی ساتھی رہا ہو۔ اسے اب قابل اعتماد ہی سمجھو، اس وقت یہ ہمارا بہی خواہ ہے۔
میں نے ان دونوں کی متوقع حیرت کو دور کرنے کی نیت سے کہا، اگر تم مجھ سے معاوضے کی بات نہ کرتے تو شاید میں موقع ملتے ہی نکل بھاگنے کی فکر کرتا۔ اس وقت تو یوں سمجھو کہ میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوں اور ہمارا مفاد مشترک ہے۔ اس کے الفاظ نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی، ورنہ میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ یکا یک کتنا مخلص کیوں ہو گیا تھا۔ ہم بمشکل بس پکڑ سکے۔ سرخ کار سے اترتے ہوئے اچانک ہی عبداللطیف سے سامنا ہو گیا تھا۔ عبداللطیف؟ وہ کہاں مل گیا تمہیں؟ اپنی کار میں گزر رہا تھا کہ ہم پر نگاہ پڑ گئی۔ بیچارہ بہت اداس اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ تو اسے اپنے گھر کی بربادی کا علم ہو چکا تھا؟ مکان تو خیر کرائے کا تھا، لیکن اس کا سارا قیمتی اسباب جل کر راکھ ہو گیا۔ اس بربادی کے باوجود وہ تمہارے بارے میں متفکر تھا۔ اسے آگ کے سبب کا علم تو نہیں رہا ہوگا نا؟ اتنا اندازہ ضرور تھا کہ آگ کا تعلق ہم لوگوں کی موجودگی سے تھا۔ میں نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اب وہ کہاں پر رہ رہا ہے؟ کسی دوست کے یہاں پناہ لینے کا ارادہ تھا۔ وہ غیر ملکی ہونے کے باوجود یہاں اتنا بے بس نہیں ہے کہ اپنے نقصان پر خاموش رہے، بلکہ وہ تو اب بھی ہمیں دوسرا ٹھکانہ فراہم کرنے پر تیار تھا۔ وہ نظروں میں آ چکا ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا، لیکن وہ ہمارے نئے ٹھکانے کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی وقت درنا بھی آن پہنچے۔ کہ تم لوگ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ حسین نے پوچھا۔ اتنا سن کر بھی اندازہ نہیں کر سکے تم؟ یوسف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ تو سمجھ گیا کہ تم اسی کی بات کر رہے ہو جس کا ہم نے گھر جلایا تھا، لیکن وہ ہے کون؟ تمہارا قیاس کیا کہتا ہے؟ حسین کے ساتھ یوسف کا رویہ میری وضاحت کے باوجود دوستانہ نہیں ہو سکا تھا۔ اگر اس کا نام عبداللطیف ہی ہے اور وہ غیر ملکی بھی ہے تو کوئی غیر مقامی عرب یا ہندی ہوگا۔ اس سے تمہیں کیا دلچسپی ہے؟ تم نے اسے درنا کا پتہ بتا کر اچھا نہیں کیا۔ صبا میری وجہ سے تمہیں پناہ تو دے دے گا، لیکن یہ پسند نہیں کرے گا کہ تمہارے حوالے سے کوئی اجنبی اس کے دروازے پر دستک دے۔ تمہیں اس کو رضامند کرنا ہوگا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پیٹر کے ہمراہ تم نے عبداللطیف کے مکان کی نگرانی بھی کی، مگر اس کے بارے میں تمہاری معلومات انتہائی ناقص ہیں۔ مجھے تو شبہ تھا کہ کہیں اس کا نام فرضی ہی نہ ہو، ورنہ میں نے اسے دیکھا تھا۔ دراصل ہمیں اس کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، اور اگر وہ ہندی ہے تو صبا شاید اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ کیوں؟ اسے ہندیوں سے کیا بغض ہے؟ صبا نے ایک ہندی کو ترس کھا کر اپنے پاس ملازم رکھا تھا۔ 4 برس تک وہ محنت سے کام کر کے صبا کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر ایک دن تمام نقدی اور زیورات سمیٹ کر ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ وہ خود کو بمبئی کا رہنے والا بتاتا تھا۔ صبا بمبئی میں بھی 2 ہفتے خوار ہوتا پھرا تھا۔ چلو شاید ہم اسے سمجھا سکیں۔ پھر ہم خاموشی سے اس تاریک اور کچے راستے پر بڑھنے لگے۔ صبا المزینی کا فارم کسی باقاعدہ پہاڑ کے بجائے درختوں اور اونچے پودوں سے اس طرح گھرا ہوا تھا کہ اس میں بآسانی اندر داخل ہونا ناممکن نہیں تھا۔ تاریکی کی وجہ سے فارم کا تفصیلی جائزہ لینا ممکن نہیں تھا، لیکن قرائن بتا رہے تھے کہ وہ اس صحرائی سرزمین کا خاصا سرسبز و شاداب خطہ تھا۔ فارم کے خاصے اندرونی حصے میں دیہی طرز کا ایک وسیع کاٹیج بنا تھا، جس کی اکا دکا کھڑکیوں میں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ حسین نے دروازے پر پہنچ کر دستک کے ساتھ ہی صبا کا نام بھی بلند آواز میں پکارا، جس کے جواب میں کاٹیج کے کسی دور افتادہ حصے سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، اور چند لمحوں کے بعد ایک قداور شخص نے دروازہ کھولا اور ہمارے سامنے آ گیا۔ چچا تم اس وقت؟ اس شخص کی آواز میں ہلکی سی لکنت تھی، لیکن اس سے پیشتر ہی اس کے سانسوں میں رچی ہوئی بو سے اندازہ ہو گیا کہ چند لمحوں قبل وہ وسکی سے شغل کرتا رہا تھا۔ وہ دونوں چچا بھتیجے بہت تپاک سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ حسین نے اس کی مینوشی کے بارے میں کوئی خفیف ترین اشارہ بھی نہیں کیا۔ یہ میرے مہمان ہیں، حسین نے ہم تینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یوسف نے درمیان سے اس کا فقرہ اچک لیا۔ مختار، لیلا مختار اور میں سعید۔ اس نے جلدی سے کہا، لیلا؟ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اس خاتون کے حسین چہرے میں نہ رات کی سیاہی ہے اور نہ سراپا میں ویرانی، پھر اس کا نام لیلا کیوں ہے؟ فقرہ مکمل کرتے ہوئے وہ مجھ سے ہاتھ ملا رہا تھا۔
میں نے غیر ارادی طور پر اس کا پنجہ ضرورت سے زیادہ دبا دیا اور وہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر وہ حواسوں میں ہوتا تو شاید میں سیتا کے بارے میں اس کے تبصرے پر اپنے غصے کی لہر کو کسی طرح ضبط نہ کر سکتا، لیکن وہ نشے میں تھا۔ اس مرحلے پر صبا کا وہ دو ٹوک انداز مجھے چوکننا کرنے کے لیے کافی تھا۔ چند روز کے لیے ہم تینوں اس کے پاس پناہ لینے والے تھے۔ اس دوران میں ایسے موقعوں سے گریز کرنا ضروری تھا کہ صبا کو سیتا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کا موقع مل سکے، جس کے نتیجے میں اس سے تلخ کلامی یا تصادم کی نوبت آ جائے۔ تمہارے مہمان چچا، تمہارے مہمان میرے بھی مہمان ہیں، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر لے آؤ انہیں۔ اس نے ایک طرف سڑک کا راستہ چھوڑا اور ہم تینوں یکے بعد دیگرے اندر داخل ہو گئے، جہاں فضا میں پیٹرومیکس جلنے کی مخصوص بو رچی ہوئی تھی۔ گو حسین ہمارے نئے میزبان کا چچا تھا، لیکن اپنے بھتیجے کی حالت سے وہ بے خبر نہیں تھا۔ اس نے فوری طور پر کھانے کا بندوبست کرایا اور اس سے فراغت پاتے ہی ہمیں ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا، جہاں بیک وقت 6 بستر موجود تھے۔ اس دیہی علاقے میں انفرادی خوابگاہوں کا تصور نہیں پہنچا تھا، یا شاید صبا ہی اس انداز میں رہنے کا عادی تھا، لیکن وہ صورتحال ہمارے لیے اس اعتبار سے بہتر تھی کہ برے وقت میں ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے تھے۔ حسین بھی ہماری توقع کے برعکس لوٹ آیا۔ اس کی حالت ابتر ہے، میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں وہ اپنے قدموں پر چل کر اپنے بستر تک بھی نہیں جا سکے گا۔ کیا وہ یہاں اکیلا رہتا ہے؟ 3-4 ملازم ہیں، سارے وسائل میسر نہ ہونے کے باوجود شادی نہیں کرتا، اور تجرد کی زندگی عام طور پر آدمی کو بے اعتدالی کے راستوں پر لے جاتی ہے۔ بڑے ستھرے خیالات ہیں تمہارے اس کے بارے میں۔ صبا کو ہر 1-2 مہینے بعد کہیں نہ کہیں سے خوبصورت ملازمہ مل ہی جاتی ہے، اور نئی کے آتے ہی پرانی غائب ہو جاتی ہے۔ کم از کم اس بارے میں وہ میرا لحاظ کرتا ہے۔ میرے آتے ہی اس نے دروازہ مقفل کر کے اپنے آقا کی ساقی گری شروع کر دی ہوگی، اور شاید وہی اسے بستر تک بھی لے جائے گی۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ سیتا نے دیوار کے ساتھ آخری بستر پر لیٹے لیٹے ہانک لگائی۔ ہماری دھیمی آوازیں اس کی فہم سے بالا ثابت ہو رہی تھیں۔ کچھ منصوبے؟ یوسف نے ہنس کر جواب دیا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اچانک حسین اپنے بستر پر میرے قریب سرک آیا اور میرا ہاتھ دباتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، تمہیں صبا کا تذکرہ ناگوار گزرا ہوگا، لیکن صحیح حالت میں وہ اتنا گھٹیا نہیں ہوتا، نشے میں بہت گر جاتا ہے۔ ویسے تم لوگ یہاں کب تک رکو گے؟ اگر تمہارے بھتیجے نے کوئی بدماشی نہیں کی تو شاید 3 دن، ورنہ کسی بھی لمحے۔ یوسف کا جواب خاصا تلخ تھا۔ پھر چاروں خاموشی سے اپنے بستروں پر دراز ہو گئے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حسین کسی کام سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور یوسف فوراً ہی میری طرف متوجہ ہو گیا۔ لطیف تمہارے لیے بہت بے چین تھا، تم نے اس پر نہ جانے کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ تم تک پہنچنے کے لیے بہت بے قرار نظر آ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ یمن سے ہماری نکاسی کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ مکان میں جلنے والے اثاثوں سے زیادہ اسے ہماری الجھن سوار تھی۔ سیتا بھی بستر چھوڑ کر ہم دونوں کی گفتگو میں شریک ہو گئی۔ وہ تمہاری نکاسی کے بندوبست میں مصروف ہے، راہ ملتے ہی تمہارے پاس دوڑ آئے گا۔ خدا کرے کہ وہ اپنی کوششوں میں جلد کامیاب ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے تمہاری رفاقت میں مزہ آ رہا ہے۔ میری تو خواہش تھی کہ مائیکل اور اس کے پشت پناہ کی بےخنی میں میرا اور تمہارا ساتھ رہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب حالات بہت مخدوش ہو چکے ہیں۔ بات ادھوری چھوڑ کر میں چونک پڑا اور اس کا شانہ پکڑ کر پرجوش لہجے میں بولا، حسین کے چوڑے شانوں والے ساتھی کا نام بھی تو مائیکل کے تنخواہ داروں میں آتا ہے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیٹر کو اسی نے عبداللطیف کے مکان پر لگایا تھا۔ حسین تو ہر معاملے سے اپنی لاتعلقی کا اظہار کر چکا ہے، لیکن پیٹر کی قیام گاہ سے کوئی کارآمد چیز مل سکتی ہے جو ہمیں مائیکل ٹرمپ تک پہنچنے میں مدد دے سکے۔ تم نے حسین سے پیٹر کے قیام گاہ کا پتہ کیوں معلوم کیا تھا؟ بھاگ دوڑ میں توجہ کہیں بھی مرکوز نہیں رہتی۔ خیال میرا بھی یہی تھا، پیٹر کے مکان کی تلاشی کام آ سکتی ہے۔ حسین سے سرسری طور پر اس کا پتہ ہی معلوم کر لو، باقی کا انحصار تو آنے والے واقعات پر ہوگا۔ اسی اثنا میں باہر حسین کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا۔
اس کے آ جانے کے بعد میں نے حفظ ماتقدم کے طور پر اندر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ حسین نے میری اس حرکت کو غور سے دیکھا لیکن کچھ نہیں بولا، کیونکہ اپنے بدتنیت بھتیجے کے بارے میں وہ مجھ سے زیادہ واقف تھا۔ پیٹرومنس بجھائے جانے کے بعد اس مشترکہ خوابگاہ میں رات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ میں نے حالات کے دباؤ میں آ کر صبا کے یہاں پناہ تو قبول کر لی تھی، لیکن مجھے بے چینی کا ایک عجیب سا احساس تھا جس کا تعلق سیتا کی سلامتی سے تھا۔ شدید تھکان اور شعوری کوشش کے باوجود نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور یوسف بھی بظاہر بے سود نظر آنے کے باوجود جاگ رہا تھا۔ البتہ سیتا پر بہت جلد نیند غالب آ گئی۔ حسین اس اعتبار سے ہم چاروں میں منفرد تھا کہ گہری نیند سوتے ہوئے بھی اپنی زندگی کا ثبوت خراٹوں کی صورت میں نشر کرنے کا عادی تھا، اور اس نے چند منٹ تک کروٹیں بدلنے کے بعد اپنی سعادت پر عمل شروع کر دیا تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی مدھم روشنی میں کافی دیر تک یوسف کو بستر پر ایک ہی کروٹ پر بے چینی سے کسمساتے دیکھتا رہا۔ پھر یوسف نے آہستگی سے پہلو بدل کر کوہنی کے بل اپنا سر تکیے سے قدرے اوپر اٹھایا۔ چند لمحوں تک وہ گردن اٹھائے میرا جائزہ لیتا رہا، پھر مطمئن ہو کر دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ ساری رات ہم دونوں نے اسی طرح گزار دی۔ اس اثنا میں ہم ایک دوسرے کی بے چینی نہ صرف بھانپ چکے تھے بلکہ کچھ دیر کے لیے گوشے میں ساتھ کھڑے سرگوشیوں میں اپنے متوقع اندیشوں کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کرتے رہے، جبکہ حسین کے ساتھی سیتا بھی نیند سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ اگلی صبح ہماری ورم آلود سرخ آنکھیں بزبان حال گزری ہوئی رات کی کہانی سنا رہی تھیں، اور حسین کو ہم سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم لوگ صبا کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہو۔ وہ برا ضرور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ہماری بے چینی کا سبب ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ہمارے مسائل وہی ہوں گے جو یہاں آتے ہوئے تھے۔ شاید میں مزید کچھ کام آ سکوں۔ تم ایک ایسے دشمن کی نگاہ میں ہو جو ہمیں اپنا قیدی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہماری ضرورت سے زیادہ خیر خواہی تمہیں بھی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ مگر میرا اس سے تو کبھی کوئی رابطہ نہیں رہا۔ یہی تو سب سے خطرناک بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری لا علمی میں بہت قریب سے تمہیں دیکھ چکا ہو۔ تمہاری دلیل وزنی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ درست بھی ہو۔ چھپ کر کام کرنے والے بہت خطرناک ہوتے ہیں، یوسف بولا۔ اس نے یہ جانے بغیر پیٹر سے کام کا معاہدہ نہیں کیا ہوگا کہ اس کے معاون کون ہوں گے۔ تم تو مجھے خوفزدہ کر رہے ہو۔ تمہارے لیے کیا پریشانی ہے؟ لطیف کے مکان میں آگ لگنے کی خبر پا کر وہ ضرور سمجھ لے گا کہ پیٹر وہاں پہنچا تھا، اور تشدد کی نوبت بھی آئی تھی۔ اس کے بعد اسے قیدی نہ ملیں گے، نہ پیٹر کا سراغ ملے گا۔ کلارک، پیٹر اور ویلری مر چکے ہیں، لیکن وہ پوری صورتحال جاننے کے لیے مجھے پر ہاتھ ڈالے گا۔ اگر اسے شبہ ہو گیا کہ تمہارے ساتھ میں نے تعاون کیا تھا تو وہ میرے ساتھ بدترین سلوک کرے گا۔ مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ یوسف نے اس کا فطری خوف محسوس کرتے ہوئے اسے مزید کچھ اگلنے پر اکسایا۔ سنا میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں، میں تو کسی کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اس سے پہلے تم نے پیٹر کے ساتھ کون سا کام سر انجام دیا تھا؟ ایک فلسطینی کی کار پر بم پھینکے تھے۔ تو سلاطین ہوٹل کے احاطے والی حرکت بھی تمہاری تھی؟ یوسف نے چونک کر کہا۔ مگر اس دھماکے میں کوئی زخمی نہیں ہوا تھا، بس چند کاریں تباہ ہوئی تھیں۔ ہمیں ہدایات ملی تھی کہ کسی کو غضب پہنچائے بغیر اس سفارتی اجتماع میں شرکت کرنے والے فلسطینی رہنما کی کار کو اڑا دیں۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ معلوم نہیں۔ تم نے سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ پیٹر سے اس بے مقصد دھماکے کی وجہ دریافت کی تھی تو اس نے حسب عادت جواب دیا تو اسے سوچنے کا معاوضہ نہیں ملا، لہٰذا جو کہا گیا تھا کر گزرا۔ پیٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے بس حکم کا غلام بننا پڑتا تھا۔ محض دہشت گردی۔ اس کا مطلب ہے پیٹر کسی ایسے شخص کے لیے کام کر رہا ہے جو فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی پر آمادہ ہے۔ میں نے یوسف کو جذبات کی راہ میں آ کر موضوع سے بہکتے دیکھ کر جلدی سے دخل اندازی کی۔ اوہ، تم درست ہی کہہ رہے ہو، تم بھی تو ایک فلسطینی ہو۔ اس کے لیے خد و خال کی بنا پر یوسف کی قومیت کا تعین کرنا ذرا بھی دشوار نہیں تھا۔ نام آتا ہے کوئی ذہن میں نے حسین کو ٹوکا۔ سنا کے زیر زمین حلقوں میں تو ایک ہی نام سنائی دیتا ہے، لیکن وہ بھلا پیٹر جیسے تیسرے درجے کے آدمی کو کیوں منہ لگانے لگا؟ ہو سکتا ہے تمہارا قیاس غلط ہو۔ بعض کام معمولی مہروں سے لیے جائیں تو خطرات کا تناسب بہت کم رہ جاتا ہے۔ مائیکل ٹرمپ کی شہرت ایسی نہیں۔
سنا ہے کہ 10-15 آدمی مسلسل اس کے بل پر پل رہے ہیں۔ مائیکل ٹرمپ؟ یوسف نے یوں دہرایا جیسے وہ نام زندگی میں پہلی بار سنا ہو۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، بس ایک نام ہے وہ۔ جنہوں نے اسے دیکھا ہے وہ بھی اس کا ٹھکانہ نہیں بتا سکیں گے۔ تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جو اسے پہچانتا ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سنا ہے کہ وہ کبھی کبھی کبیر شہزاد سے ملتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے۔ یہ کبیر شہزاد کون ہے؟ ایک ایرانی خیاط ہے، درزی خانے کی آڑ میں شراب فروشی کا دھندا چلاتا ہے۔ ناشتے سے پہلے ملنے والی اس اہم خبر نے یوسف کی طبیعت کا وہ سارا تقدر دور کر دیا جو شب بیداری کی پیداوار تھا۔ صبح اس وقت تک حسب توقع بے خبر سو رہا تھا، لیکن ہم لوگوں کے لیے ناشتہ تیار تھا۔ صبح کے ملازم حسین سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کے چچا اور اس کے ساتھیوں کے لیے نشست گاہ میں بچھے ہوئے فرشی قالین پر ہلکے پھلکی لیکن کشادہ چوبی تپائی ڈال کر پرتکلف ناشتہ لگا دیا تھا۔ صبح 11 بجے پہلی بار نظر آیا۔ اس وقت وہ خوش اخلاق اور نرم خو نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اپنی ابتدائی رائے پر نظر ثانی کے امکانات کا جائزہ لے رہا تھا۔ نشے کی حالت میں اچھے سے اچھا آدمی بھی عموماً خاصا پست نظر آتا ہے، اور اس کیفیت میں کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں پختہ رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن صرف 4 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ایک ناخوشگوار منظر سامنے آ گیا۔ صبا کم و بیش 2 گھنٹے کی طویل غیر حاضری کے بعد نظر آیا تھا، اور اس کا داہنا بازو گلے سے جھولتی ہوئی پٹی پر ٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ حسین نے اسے دیکھتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ گر گیا تھا، ہڈی پر ضرب آئی ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت میری نگاہیں صبا کے بجائے سیتا کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں قہر اور تنفر کا ایک سمندر جاگ اٹھا تھا۔ سیتا کے بارے میں میری چھٹی حس بہت زیادہ مستعد تھی۔ مجھے یہ اندازہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ صبا نے مجھے اپنی رائے پر نظر ثانی کے لیے زیادہ مہلت نہیں دی تھی۔ میرا دوران خون یک با یک تیز ہو گیا۔ تمہارے مہمان کب تک جا رہے ہیں؟ آج رات میرے کچھ دوست آنے والے ہیں۔ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ حسین سے سوال کر رہا تھا۔ اچانک؟ بغیر کسی پروگرام کے؟ صبح تک تو تم نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ بھول گیا ہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے مہمانوں کی وجہ سے میرے دوست اس چھت کے نیچے گھٹن محسوس کریں۔ اس کے لہجے میں یک با یک تلخی اور بیداری عود کر آئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو صبا، ہم اندھیرا ہونے تک لوٹ جائیں گے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر سرد لہجے میں جواب دیا۔ مگر کیوں؟ ہم تو کم از کم 3 دن کے لیے یہاں آئے تھے۔ حسین نے مجھ سے احتجاج کیا۔ سیتا غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جو ہی میں نے اس کی طرف سر گھمایا، وہ سٹپٹا کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے بعد اشتعال کے پیش نظر میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ صبا سے الجھنے کا پہلا موقع ملتے ہی دل کھول کر اس بدمعاش کی مرمت کروں گا، پھر ہم فوری طور پر وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ خود ڈٹائی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر سے نکالنے پر آمادہ نظر آیا تو میں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ اس خبیث کو ایسا سبق دینا ضروری ہو گیا تھا جسے وہ نشے کے عالم میں بھی زندگی بھر فراموش نہ کر سکے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارے بھتیجے کو اپنے دوستوں کے سامنے ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ عجیب لوگ ہو تم بھی، اور تم تو دن بدن میرے لیے ناقابل فہم ہوتے جا رہے ہو۔ آخری فقرہ اس نے صبا سے مخاطب ہو کر جلے کٹے انداز میں ادا کیا۔ میرے دروازے تمہارے لیے ہر وقت کھلیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر ایرے غیرے کو ساتھ لا کر میرے سر پر مسلط کر دو۔ صبا کو ہم لوگوں کی تصدیق کا موقع مل گیا جو اس نے ضائع نہیں کیا۔ اس وقت وہاں ہم چاروں کے علاوہ کوئی 5واں فرد موجود نہیں تھا، لہٰذا میں نے پانی سر سے گزرنے سے قبل قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تم سے تخلیہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صبا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا بات کرو گے تم؟ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے پچھلی رات اپنی چھت کا سایہ تم لوگوں کو فراہم کر دیا۔ تم تو میرے گلے ہی پڑتے جا رہے ہو، میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تم اس سے کیوں لج رہے ہو؟ تمہارا اشتعال غیر ضروری ہے۔ سیتا نے میرا بازو تھام کر قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے پوری قوت سے اسے دور جھٹک کر یوسف کو اشارہ کیا، جو کسی گونگے اور بہرے کی طرح
حیرت سے ایک ایک کا چہرہ تک رہا تھا اور اس نے پھرتی سے اپنا پستول نکال کر اس کا سیفٹی لاک ہٹا دیا۔ اسی لمحے میں بھی اپنا پستول نکال چکا تھا۔